السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سلسلے کی ہماری یہ دوسری محفل ہے۔ پچھلے مہینے میں بھی پہلی تاریخ کو پروگرام ہوا تھا، شروعاتی پروگرام، اور یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ اعلان آپ بار بار سن چکے ہیں، سوال و جواب کی محفل۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بہت سارے سوال آئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے، اور اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہوگا وہ 30 سے 35 منٹ کا ہوگا، اور 30 سے 35 منٹ کے اندر ہم جتنے سوالات شامل کر سکتے ہوں گے اتنے کریں گے، اور جو سوالات باقی رہ جائیں گے ان کو آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو کافی تعداد میں ہمارے پاس سوال موجود ہیں، اور یہ پروگرام یہ مختصر وقت اس لیے رکھا گیا ہے لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، کہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر، تو اس لحاظ سے، اور پھر یہ کہ اگر زیادہ لمبا پروگرام چلتا ہے تو لوگ بور ہونے لگتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ، اور پھر یہ خاص طور پر سوال جواب والا پروگرام، کیونکہ اس میں کوئی واقعات اور حکایتیں نہیں بیان کی جاتی۔ جو واقعات میں انٹرسٹ آتا ہے، واقعات بیان کیے جائیں، حکایتیں بیان کی جائیں تو دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن سوال جواب ان کے لیے تھوڑے خشک ہو جاتے ہیں، شریعت کے مسائل بیان کیے جائیں تو بہت سے لوگوں کو جھونکے آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کیونکہ اس طرح کی محفل کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اس میں ضروری مسائل سیکھنے کو ملیں گے، اور ضروری احکام اور مسئلے ہمیں معلوم ہوں گے، شریعت کا حکم معلوم ہوگا، اور اس کا مقصد بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بھائی تو یہاں پر تشریف لائے، لیکن خواتین کے لیے ہم اس طرح کا ابھی کوئی انتظام نہیں کر پائے، لیکن یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو چینل پہ ڈالا جائے گا، تو آپ حضرات چینل پر جا کر وہ ریکارڈنگ اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر گھر کی خواتین کو آپ سنائیں، تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور ان کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی وہ یہاں پر بھیج سکتی ہیں، اور اس کو بھی ہم شامل کریں گے، اس کا جواب بھی شامل کریں گے، اور پھر وہ جواب بھی ان تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ تو یہ کوشش ہماری رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ ضرورت کا علم ہے، جیسے نماز کے مسائل، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اب نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو ہم صحیح طور پر نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ تو نماز صحیح پڑھنے کے لیے، صحیح نماز ادا ہونے کے لیے اس کے ضروری مسائل معلوم ہونا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر روزہ ہے، روزے کے ضروری مسائل معلوم کرنا۔ ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اگر صاحب استطاعت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حج کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ نکاح کی عمر ہو گئی، نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نکاح کے مسائل، اور اس کے بعد طلاق کے مسائل بھی اب خاص طور پر جاننا بہت زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ طلاق کے معاملات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دارالافتاء میں ہم بیٹھتے ہیں، روزانہ کم سے کم ایک سوال طلاق کا ضرور آتا ہے، ایک معاملہ طلاق کا، ایک سے زیادہ تو آتے ہیں، 3-4 بھی آ جاتے ہیں کبھی، لیکن ایوریج ہو گئی ایک کی، تو کم سے کم ایوریج ہو گئی ہے۔ یعنی سوچیں آپ کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اور ہمارے دارالافتاء میں ہمارے سنی بھائی آ رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے سنی بھائیوں بہنوں کے درمیان طلاق کے اتنے زیادہ معاملات ہو رہے ہیں، دوسروں کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے طلاق کے اتنے زیادہ معاملات؟ یہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے طلاق کے اتنے سارے معاملات، کیونکہ انہوں نے نکاح کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اگر نکاح کی اہمیت کو، نکاح کے مقصد کو سمجھتے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نکاح کا رشتہ توڑ نہیں دیتے۔
طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح کے رشتے کو توڑ دینا. تو نکاح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے, اور اس کو لوگوں نے ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا. ایک مسئلہ تو ایسا آیا ہمارے پاس, وہ میں اکثر مواقع پہ بیان کرتا ہوں, وہ نصیحت حاصل کرے تاکہ لوگ, اس لیے بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ, ورنہ یہ خوش طبعی کے طور پر یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ بات نہیں بیان کی جاتی. لیکن ہماری قوم کہاں جا رہی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک مسئلہ ایسا آیا کہ دو میاں بیوی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے. یہ بھی بہت بری چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں تھیں, اخلاق بگڑتے ہیں, بے حیائیاں پھیلتی ہیں, اور گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے کہ ٹی وی ڈراموں فلموں کی وجہ سے کتنی چیزیں ہو رہی. اس میں دیکھا جاتا ہے, پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. وہ ساس بہو کے جھگڑے, پھر یہ ساس بھی اپنی بہو کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے, وہ بہو اپنی ساس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے. وہ جیسا اس میں دکھایا جاتا ہے پھر ویسا ہی معاملہ گھروں میں ہونے لگتا ہے. یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں آپ سب جانتے ہیں, اور ان سب کی کیا خرابیاں اور کیا برائیاں ہیں. تو بہرحال وہ دو میاں بیوی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے, سیریل, اور وہ بھی کون سا, اسلامی سیریل. اسلامی سیریل, کوئی سیریل اسلامی نہیں ہو سکتا, لیکن کیا مطلب, وہ مسلمانوں کا سیریل. وہ ڈرامہ جو تھا اس میں مسلمان کردار تھے, اور مسلمان جو بھی ایکٹر وغیرہ وہ کہانی مسلمانوں کی دکھائی جا رہی تھی. اس اعتبار سے ہم نے اسلامی کہا, ورنہ کوئی بھی سیریل اسلامی نہیں ہو سکتا. سارے سیریل, کوئی بھی سیریل, کوئی بھی ڈرامہ, سب حرام ہیں, سب ناجائز و گناہ ہے, کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر ایسے پروگرام تو اور زیادہ نہیں دیکھنے چاہیے جس میں مسلمانوں کے معاملات دکھائے جا رہے ہیں. کیوں, اس میں کیا ہوتا ہے, عام طور پر وہ اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, مسلمانوں کے جو معاملات دکھائے جاتے ہیں, طلاق, نکاح وغیرہ ایسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں جان بوجھ کر, اور وہ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کمزوری اپنے گمان کے مطابق, ورنہ ہمارا مذہب کمزور نہیں ہے, ہمارا اسلام کمزور نہیں ہے. وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق کہ دیکھو اسلام کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی, معاذ اللہ. اور ہمارے کچھ ایسے بھائی جن کے پاس علم نہیں, جو دین سے دور ہیں, جو غافل ہیں, وہ اس کو سچ بھی مان لیتے. وہ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ علماء سے رابطہ کریں, کہ ایسا, حالانکہ پہلے تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں سے ان کو معلومات ہو جائے کہ ایسا اعتراض ہوا کافروں کی طرف سے, ہمارے دشمنوں کی طرف سے یہ سوال آیا, تو کیا کرنا چاہیے ان کو, علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. تو علماء آپ کو بتائیں گے. حالانکہ ہمارے دروس میں آپ تفسیر کا درس دیکھ لیں یا سیرت کا درس دیکھ لیں, تو یا بیانات جو بھی ہوتے ہیں اس میں مسلسل ان ساری چیزوں کے تعلق سے بیان ہوتا ہے. وہ طلاق پر جو اعتراض, 3 طلاق پر جو اعتراض, اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے تفسیر کے درس میں. اور حلالے پر جو اعتراض ہوتا ہے, 3 طلاق کے بعد جو ہماری شریعت میں حلالے کا حکم ہے, تو اس پر بھی اعتراض کہ حلالہ تو یہ ظلم ہے وغیرہ اس طرح کی باتیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی جواب ہم نے دیا ہے اس سے پہلے, انشاءاللہ پھر ہم اس پروگرام میں بھی آگے شامل کرتے رہیں گے. تو وہ دو میاں بیوی وہ دیکھ رہے تھے پروگرام. اب اس میں کیا ہوا, اس میں بھی اندر سیریل کے اندر وہ واقعہ جو بھی چل رہا ہوگا, ان کا جو بھی, وہ جو 2 کیریکٹر تھے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا, وہ دونوں میاں بیوی دکھائے گئے. اس میں حقیقت میں کیا رشتہ ہے, یہ بھی تو ایک خرابی ہے. دیکھیے وہ حقیقت میں تھوڑی میاں بیوی ہوں گے, وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں, ایسی بہت ساری خرابیاں ہیں. بہرحال تو وہ میاں بیوی کا کردار اس میں دکھایا گیا. اب وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, جھگڑا بہت بڑھتا ہے, شدت اختیار کر جاتا ہے, یہاں تک کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. یہ کہاں ہو رہا ہے, ڈرامے میں ہو رہا ہے. اب یہ دونوں میاں بیوی, ان کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہیں, اللہ کی پناہ, یہ دونوں اس کو نقل کرتے ہیں. جو ٹی وی میں منظر دکھایا جا رہا ہے, ٹی وی میں جو سین سیریل کے اندر دکھایا جا رہا ہے, یہ دونوں میاں بیوی اس کو نقل کر رہے ہیں. وہ سیریل کے اندر لڑکا لڑکی کو طلاق دے رہا ہے, تو یہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سیریل دیکھنے والا لڑکا وہ بھی اس کی نقل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. یہ مذاق ہے, یہ کوئی کھیل ہے. اب وہ آ رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, ہم نے تو ایسا, وہ اس کی نقل کرتے ہوئے ہم نے طلاق دی, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو بھائی طلاق یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, یہ کوئی مذاق ہے, یا یہ کوئی ہنسی کھیل یا کچھ اس طرح کی چیز ہے, اس کی اہمیت کوئی نہیں سمجھا. طلاق تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق کے تو بس الفاظ نکلیں تو وہ اس پر حکم اس کا نافذ ہو جاتا ہے. بہرحال اس طرح کے معاملات ہیں. یہ کیوں ہیں, یہ علم کی کمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام ہمارے کچھ احباب کے کہنے پر یہ شروع کیا ہے,
اور آپ حضرات سے ہمیں امید ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اس میں شریک ہوں گے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں، اور بھی اپنے دوست و احباب کو لے کر آئیں، اور اس پروگرام کا اشتہار بھی آپ لوگ کریں اپنے اعتبار سے۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اعتبار سے لوگوں تک اس کا یہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلوم ہو اور وہ تشریف لائیں۔ تو اسی لیے ہم نے وقت بھی مختصر رکھا، زیادہ لمبا بھی نہیں رکھا کہ کسی کو بہت زیادہ وقت نکال کے آنا پڑے یا بہت زیادہ اس کی مصروفیات ہے، کام چھوڑ کر آنا پڑے، ضروری کام، ایسا بھی ہم نے نہیں رکھا۔ تو 30 سے 35 منٹ کا انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، اور اسی کے اندر ہم یہ پروگرام کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آگے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، شریعت کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ اب اگر انسان مسلمان اگر شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسلام کی معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مسائل اور شریعت کے احکام معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر ایسی محفل ضروری ہوئی، اور ایسی محفلوں میں آنا اور اس میں شریک ہونا ان کے لیے ضروری ہے جو اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کی اہمیت اور ہم آگے بیان کرتے رہیں گے کہ یہ اس طرح کے پروگراموں کی کیا اہمیت ہے، وہ ابھی اور زیادہ کچھ چیزیں ایسی ابھی بیان کریں گے تو اسی میں پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور بہت سارے سوال ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے حیا کے بارے میں کہ اسلام میں حیا کا کیا تصور ہے، اور مردوں کے لیے حیا کا کیا حکم ہے، کیونکہ آج کل مرد زیادہ تر بے حیا ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ حیا مطلب شرم، اور یہ انہوں نے بات صحیح لکھی، انہوں نے محسوس کیا ہوگا، سائل انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، سوال پوچھنے والے کون ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا تو لکھا کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے غیرتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی تو ہے، اور اسلام میں حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کتنی اہمیت ہے آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو سوچیں کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یعنی سوچنے جیسی بات ہے، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود، یعنی ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ اگر حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان میں بھی کمی آتی ہے، اور اگر ایمان چلا جاتا ہے تو پھر حیا بھی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے، اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے کر، کیونکہ بے حیا آدمی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ آدمی بے حیا ہو گئے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، وہ شریعت کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنے دین اور مذہب کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ حیا ہوگی تو ان ساری چیزوں کا وہ لحاظ کرے گا۔ اور حیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہے، ہر دین کا ایک کردار، ایک کیریکٹر ہے، اور ہمارے دین اسلام کا خلق یہ حیا ہے، یعنی بنیادی اخلاق۔ دوسرے بھی بہت سارے اخلاق ہیں، اخلاق نبوت کہیں یا دین کے اخلاق یا اسلامی اخلاق جن کو ہم کہیں، وہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی، لیکن ان میں سب سے اوپر حیا کو رکھا گیا۔ حیا کی اہمیت کا ہم اس سے اندازہ لگائیں۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی جنگ کے موقع پر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، تو ان کے اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کیونکہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تو پوچھنے کے لیے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو ایسی حالت میں بھی وہ پردہ کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی، سر اور چہرہ ڈھانپ کے، حیا کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے اس وقت کہا تعجب کرتے ہوئے کہ حیرت ہے کہ ایسی حالت میں بھی پردہ کر رہی ہیں، ایسی حالت میں بھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تو کیسے جزا فضا کے معاملات ہوتے اور کیسا رونا چلانا چیخنا ہوتا ہے۔ بیٹا شہید ہو گیا، اس کے باوجود بھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ تو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ ایسی حالت میں بھی حیا کرتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا ایسی حالت میں بھی پڑتا، تو وہ صحابیہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ یہ اسلامی خواتین کا، صحابیات کا یہ کردار تھا۔ یہ کردار آج ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ جن میں یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے سوال میں ذکر کیا کہ مردوں میں بے حیائی، عورتوں میں بھی بے حیائی پائی جا رہی ہے بہت زیادہ، اور پردہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حیا اور ایمان یہ ایک ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور اس چیز کو ہمارے مخالفین نے، ہمارے دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے، کفار نے، مشرکین نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پاس جو حیا ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے. ان سے یہ دولت چھین لی جائے، حیا کی نعمت ان سے چھین لی جائے تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اور اس مقصد کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے اور مسلمانوں کو بے حیا بنانا شروع کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو داخل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بنیادی ذرائع، بے حیائی پھیلانے کے بنیادی ذریعے اگر کوئی ہیں تو وہ یہی فلمیں، ڈرامے، سیریل وغیرہ. ان کے ذریعے سے سب سے زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے، اور مردوں میں بھی، خواتین میں بھی بے حیائی پھیل رہی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم پر آفتیں بھی آ رہی ہیں، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں. ظالم بادشاہ مقرر کر دیے گئے ہم پر، یہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. بہرحال اس پر گفتگو کریں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو حیا کی اہمیت یہ ہے اسلام کے اندر. تو آگے ایک سوال یہ حافظ صاحب کے نمبر پر آیا تھا، اس کو ہم شامل کرتے ہیں. کہ ایک سوال کہ یہ جو گمراہ فرقے گلی محلوں میں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں تو ان کی باتوں کو سننا، ان کے سلام کا جواب دینا، یا ان کی مسجد میں اذان کی آواز آنے پر اس اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ گمراہ فرقے یعنی دیوبندی، وہابی، جماعتی، اہل حدیث، غیر مقلد، یہ سب. تو یہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ہمیں ہرگز بھی سنی بھائیوں کو ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے، کیونکہ عوام کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ ان کی باتوں کو سن کر ان کا جواب دے سکے. وہ کون دے گا؟ عالم دے گا. تو آپ سنیں گے، آپ اگرچہ یہ سوچ کر سن رہے ہیں کہ میں اس کو جواب دوں گا، لیکن ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائیں آپ، اس کی بات آپ کو اچھی لگنے لگ جائے. تو ایسے لوگوں کی باتیں سننی ہی نہیں چاہیے. جو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں سننی ہی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے سنی علماء کی باتیں سننی ہیں. سنی علماء کی بارگاہ میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی تقریریں، ان کے بیانات سنیں اور اس پر عمل کریں. اور ایسے لوگوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. اور ان کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا. تو اذان سنیوں کے یہاں ہو تو وہی حقیقت میں اذان ہے. ابھی یہ اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں میں اب جب ایسی بات پہنچتی ہے کہ دیکھو یہ نفرت پھیلاتے ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں. لڑائی جھگڑے کی شروعات آپ نے کی ہے، لڑائی جھگڑے کی شروعات آپ نے کی. ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ حکم بیان کرتے ہیں، شریعت کا حکم کہ ان سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، ان سے دوستی یاری نہیں رکھنی چاہیے، رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ سنی مولانا تو نفرت پھیلاتے ہیں. یہ سنی مولانا کیا کرتے ہیں؟ دشمنی پھیلاتے ہیں. نفرت اور دشمنی کی شروعات آپ لوگوں نے کی. اور آپ لوگوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مال و دولت کا، جائیداد کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے. ان کے مولوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھ کر گئے ہیں، وہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا جو اصل جھگڑا ہے وہ عقیدے اور ایمان کا جھگڑا ہے. آج بھی آپ ان کتابوں سے براءت کا اظہار کر دیں. آج بھی جو لوگ موجود ہیں، ان کے جماعتی ہوں یا اہل حدیث ہو، دیوبندی، وہابی، وہ جو بھی کفری عقائد وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے، آج بھی وہ اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کتابوں سے اور ان مولویوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آج ہی ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ براءت کا اظہار تو کریں. آج بھی ان کو مسلمان مانتے ہیں، ان کے مولوی اور پیشوا جو گستاخیاں لکھ کر گئے. آپ مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ وہ الفاظ ہم زبان پر کیسے لائیں، لیکن یہ بات ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھ دی کہ حضور کے علم کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر چوپائے اور بچے اور پاگل کو بھی حاصل ہے. یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں تعویلیں کی جا رہی ہے اور طرح طرح کے مطلب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی بات اگر ان کے کسی مولوی کے بارے میں کہی جائے، یہی بات ان کے استاذ کے بارے میں کہی جائے کہ تمہارے استاذ کے علم کی کیا خاصیت، تمہارے استاذ کے پاس جیسا علم ہے ایسا علم تو پاگل کے پاس بھی ہے، چوپائے کے پاس بھی، جانوروں کے پاس بھی ہے، تو یہ ان کو بے ادبی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یہ گستاخی. وہی بات ہمارے آقا کی شان میں کہی جا رہی، ہم کیسے برداشت کریں؟ تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. اور ان کی اذان نہیں ہے، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کا نام جب آئے تو نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. اب چاہے کافر ہمارے نبی کا نام کیوں نہ لے، ہم درود پڑھیں گے. تو اذان میں جب ان کی اذان کیوں نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ کیا بالوں میں ہیئر کلر کروانا یا بالوں کو اسٹریٹ کروانا جائز ہے، یہ کیسا؟ تو ہیئر کلر
کالا کلر کروانا ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کالا کلر نہیں کروا سکتے۔ ہاں کالے کے علاوہ دوسرا کوئی کلر ہے، براؤن کلر ہے یا لال کلر ہے، مہندی لگائی آپ نے، مہندی لگانے کی اجازت۔ اور حدیث شریف میں پیلا کلر کرنے کی بھی صفیرو کے الفاظ آئے کہ پیلا کلر بھی جو عصفر ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے وہ اس میں سے کلر نکلتا ہے، وہ کلر بھی پیلا کلر بھی لگا سکتے ہیں، زعفران کے ذریعے سے بھی کلر اگر کرنا چاہیں۔ یا ہمارے یہاں پہ عام طور پر ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، مہندی لگانے کا رواج ہے، اور اس کے علاوہ ابھی وہ جو دوسرے کلر جو چل گئے ہیں ان کا بھی رواج ہے۔ تو دوسرا کلر کرنے کی اجازت ہے کالے کے علاوہ، لیکن اس میں اس بات کا خیال لینا چاہیے کہ جو ہم کریم وغیرہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، جو بھی پروڈکٹ، اس میں کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک تحقیق نہیں ہے تو کسی بھی چیز کو ہم ناپاک تو نہیں کہہ سکتے جب تک یقین نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں کفار کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے بچنے میں ہی بھلائی۔ آپ مہندی لے لیں، اگر آپ کو بال کو کلر کرنا ہی ہے تو مہندی لے لیں، وہ بھی کون سی نیچرل۔ ابھی مہندی کے اندر بھی بہت کچھ ملایا جا رہا ہے، بہت سارے کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے اس میں یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی۔ یہ پروڈکٹ بنانے والے جان بوجھ کر کچھ ایسے مواد اس میں شامل کرتے ہیں کہ جس سے بال اور زیادہ سفید ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے اتنی کثرت کے ساتھ بال سفید نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب سے مہندی لگانا شروع کیا بال اور زیادہ سفید ہونے لگ گئے۔ کیوں؟ اس میں کچھ ایسا وہ لوگ شامل کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے۔ جتنے زیادہ بال سفید ہوں گے اتنے زیادہ لوگ ان کا پروڈکٹ خریدیں گے کہ نہیں، یہ ہے۔ اور وہ یہ لوگوں کا ان کو نقصان اور فائدہ، اس سے کیا مطلب ان لوگوں کو تو اپنا پروڈکٹ وہ بکنا چاہیے بس، اور فائدہ ہونا چاہیے کہ دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ اور کفار سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کفار سے کوئی ہمدردی کی یا کوئی بھلائی کی امید ہم رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ تر یہ سب چیزیں جو بھی بناتے ہیں وہ کفار ہی بناتے ہیں، اور اس کے اندر ایسے کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں کہ اس سے بالوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پہلے کم سفید تھے تو اب زیادہ ہونے لگ جاتے۔ تو نیچرل مہندی وہ استعمال کریں، بالکل جس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ شامل نہ کیا گیا ہو، ایسی مہندی استعمال کریں اور وہ لگائیں۔ اور مہندی لگانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، یعنی بالوں میں مہندی لگانا۔ یہ ہاتھ میں مہندی، مرد ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا، پاؤں میں مہندی عورتوں کی طرح وہ حرام اور ناجائز ہے۔ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے وہ مہندی لگانا عورتوں کا کام جو زینت کے لیے لگاتی۔ تو یہ کلر کرنا، یہ کالا کلر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ براؤن کلر اگرچہ دور سے دیکھنے میں کالا لگے لیکن اس کی اجازت ہے، وہ کلر کالا نہیں ہونا چاہیے، وہ براؤن ہو تو اس کی اجازت ہے۔ آگے کی جو بال اسٹریٹ کروانے کے بارے میں ہم نے سوال پوچھا تو اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اسٹریٹ کرانے میں بھی کریم وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ وہ سب اس کا وہ تام جھام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں خرچہ بہت زیادہ، 700 800 800 1500 روپے کا بھی ہم نے سنا۔ وہ بال سیدھے کرانے میں صرف اتنا خرچہ کروا رہے ہیں، تو یہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے بلا وجہ، کیونکہ یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ جس کے بغیر آدمی مشکل میں پڑ جائے گا یا بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ بال اگر اس کے ٹیڑھے میڑھے بھی ہے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کے ٹیڑھے میڑھے بال ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بعض اوقات نوجوانوں کے ایسے معاملات، اللہ کی پناہ، وہ کیا رشتے نہیں آئیں گے، رشتہ نہیں ملے گا، اس طرح کی بات۔ رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جوڑا بنا کے رکھا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے، رب نے خود فرمایا، تو آپ کا جوڑا بن چکا ہے، جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنے والی، اب بال سیدھے ہو یا ٹیڑھے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ بال سیدھے کرائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فضول خرچی، اتنا زیادہ اس میں پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فیشن کے طور پر کروائے جاتے ہیں، کسی ہیرو کی پیروی میں یا کسی ایکٹر، وہ جو بھی دنیا دار، وہ فساق اور فجار اور کفار کی پیروی میں اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کے اسٹائل کو کاپی کرنے کے لیے، ان کے انداز کو اپنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کسی دنیا دار اور کسی فاسق و فاجر، کسی کافر کی نقل اتارنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی صحیح مقصد اگر اس کا ہو، مان لیجئے کہ خرچہ بھی زیادہ نہیں ہو رہا ہے اور صحیح مقصد یہ کہ بس ایسے ہی، نہ کسی ہیرو کی پیروی میں نہ اتباع میں، بس یہ کہ تھوڑے بال ہم سیدھے کر لیں تو یہ مباح ہے، جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں نیتیں غلط شامل ہو گئی، جیسے میں نے بتایا کہ ہیرو کو کاپی کرنے کے لیے، اس کے اسٹائل کو اپنانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔ فاسقوں کے، فاجروں کے طریقے سے اور کفار کے طریقے سے بچنے کا حکم دیا گیا،
اور ان سے مشابہت نہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ جس کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، جس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو یہ ہیرو وغیرہ کو جو کاپی کرتے ہیں اور جو ہیرو ایکٹر وغیرہ کے اسٹائل کو اپناتے ہیں، وہ غور کریں اپنے آپ پر کہ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ کون ان کے ساتھ جانا؟ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا یہ بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ تو ان کے طریقوں کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ ان کے طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ جن کے ساتھ وہ جنت میں جائیں تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، علماء کرام، مجاہدین اسلام، صحابہ کرام، ان کی زندگی کو کاپی کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو ان کا جو راستہ ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے، اور یہ ایکٹروں کا، دنیا داروں کا، فاسق و فاجر کفار کا جو طریقہ ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس کے طریقے کو اپنانا ہے، جہنمیوں کے طریقے کو اپنانا ہے یا جنتیوں کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری بربادی کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ اور ہمارے لباس کی بات کریں، لباس کے بارے میں بھی ایک سوال آگے آ رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے اگر وقت ہوگا تو ہم شامل کر لیں۔ ہمارا لباس بھی اسلامی لباس ہونا چاہیے، بے حیائی والا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اور لباس کے اندر بھی وہی سب چیزیں آ گئی ہے، اس میں بھی وہ کسی ہیرو نے اگر ایسا شرٹ پہن لیا تو وہ شروع ہو گیا، سب ویسا ہی شرٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں تک کی بات آ گئی کہ کسی نے اگر سر منڈا دیا تو یہ بھی سر منڈانا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے لمبے بال رکھ لیے تو یہ بھی لمبے بال جبکہ لمبے بال رکھنا، زلفیں رکھنا، یہ ہمارے آقا کی بھی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت کی نیت سے لمبے بال رکھے ہوتے تو ثواب بھی ملتا۔ ہیرو اور ایکٹر کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے رکھ رہے ہیں تو کہاں سے ثواب بلکہ گناہ مل رہا ہے۔ یہ معاملات، داڑیاں رکھو، ارطغرل غازی کو دیکھ کر لوگوں نے داڑیاں رکھنا شروع کر دیا۔ ارطغرل غازی دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ او اس میں تو بہت اچھی باتیں بیان کی ہیں، نہیں وہ ہے تو ڈرامہ ہی۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی، میاں بیوی اس میں دکھائے گا لیکن حقیقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بے حیائی۔ حقیقت میں وہ میاں بیوی تھوڑی ہیں، اندر آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ڈرامہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے داڑھی، ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے رکھی ہوتی، ارطغرل غازی کو دیکھ کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایسے حالات ہیں ہمارے، تو ہم برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو بال اسٹریٹ کروانا اگر کوئی صحیح مقصد ہو تو اس کی اجازت ہے، جبکہ اس میں بہت زیادہ مال اور پیسے خرچ نہ کرنے پڑتے ہوں۔ آگے ایک سوال ہے کہ آج کل شادیوں کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ جو شادی سے پہلے تاریخ دیتے ہیں، ڈیٹ لی جاتی ہے، تاریخ لی جاتی ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کچھ مہینے میں تاریخ پکڑنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اس کا کیا حکم ہے شریعت میں رہنمائی؟ وہ قمر در اقرب، وہ اکرم چکرم بولتے ہیں اپنے یہاں پہ، لیکن وہ حقیقت میں ہے قمر در اقرب۔ وہ کیا ہے؟ قمر در اقرب۔ اور اس دن میں شادی کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں لوگ۔ اکرم چکرم کا جو دن ہوتا ہے قمر در اقرب اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دن سارے اللہ کے ہیں۔ سارے دن کس نے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور کوئی بھی دین منحوس نہیں ہے۔ کسی بھی دن میں نحوست نہیں، دن جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، تو منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کسی بھی دن میں شادی کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں، چاہے وہ قمر در اقرب کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو صرف ایک برج ہے، برج سمجھتے ہیں آپ لوگ، یہ منزل، یہ چاند جو چلتا ہے، چاند جو گھومتا ہے، سورج گھومتا ہے، تو اس کی منزلیں ہیں، اس کو برج کہا جاتا ہے، اور ان برجوں کے نام رکھ دیے گئے، فلاں برج فلاں برج۔ انہی میں سے ایک برج کا نام ہے عقرب۔ تو جب چاند چلتے چلتے، چاند گھومتے گھومتے وہ عقرب والے برج میں پہنچتا ہے، تب کہا جاتا ہے قمر در اقرب، یعنی جو چاند ہے وہ عقرب والے برج میں پہنچ گیا۔ تو چاند کے وہاں پہنچنے سے ہماری شادی کرنے نہ کرنے پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ تو آسمان میں، اس کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا؟ کوئی حرج نہیں، کسی بھی دن شادی ہو سکتی ہے، دن سارے اللہ کے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں خرابی، ہم عام طور پر شادی کب کر رہے ہیں؟ کون سے دن کر رہے ہیں؟ رویوار کے دن، حالانکہ رویوار کے دن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر نکاح کب ہوتا ہے؟ رویوار کے دن، جبکہ سنت کب کرنا ہے؟ جمعہ۔ اس پہ کوئی توجہ دیتا ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھنے نہیں آئے گا کون سے دن شادی کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن نکاح کرنا اور شادی کرنا سنت ہے، اور اتوار کے دن کر رہے ہیں جو عیسائیوں کی طرف منسوب ہو گیا، جبکہ وہ دن بھی ہے تو اللہ ہی کا، اس میں بھی اگر نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، ہو بھی رہا ہے۔ لیکن انہوں نے، عیسائیوں نے اپنا وہ دن مقرر کیا ہوا ہے اتوار کو، یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا، اور عیسائیوں نے اس دن چھٹی کیا، پوری دنیا چھٹی کرنے لگ گئی۔ ہمارے میں تو جمعہ کے دن چھٹی ہونی چاہیے، ہمارے لیے تو ہفتے کی، پورے ہفتے کی جو عید ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔
اور جمعہ کے دن کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا، تو ہماری چھٹی تو جمعہ کے دن ہونی چاہیے تھی، لیکن اب دنیا کے معاملات ہی اسی کے مطابق چلنے لگ گئے، تو ہم نے بھی مجبور ہو کر پھر اتوار کے دن چھٹی کرنا شروع کر دیا، ورنہ ہماری چھٹی جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ جو ہے ہمارے لیے برکت والا دن ہے اور عبادت کا دن ہے، ہمارے لیے عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا جمعہ کا دن ہے، اور اس کو چھوڑ کر اتوار کے دن شادی ہو رہی ہے، دوسرے کسی دن شادی ہو رہی ہے، بہرحال اس میں بھی ہو جائے گی شادی، لیکن بہتر کیا سنت طریقہ، زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کب کریں؟ جمعہ کے دن کریں، جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز سے پہلے کریں اور مسجد کے اندر کریں، مسجد کے اندر نکاح کرنا یہ اور بہتر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ، اور نکاح بھی عبادت ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اس وجہ سے وہ عبادت ہے، اور اس نیت سے کریں تو عبادت، اگر صرف خواہش کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے تو پھر عبادت نہیں ہے، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر نکاح کر رہا ہے تو پھر وہ عبادت بنتا ہے، نیت کی وجہ سے عبادت، تو ہم مسجد عبادت کے لیے، تو مسجد میں عبادت، یہ نکاح بھی جو ہے وہ عبادت کا کام، لیکن یہاں پر ایک بات اور یہ بیان کر دوں کہ جب مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو خوب شور شرابہ ہوتا ہے، اور مسجد کے اعمال کو مسجد کے آداب کو پامال کیا جاتا ہے، مسجد میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں چلانا جائز نہیں ہے، مسجد میں شور شرابہ کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک چیز کہ جب باہر نکاح ہوتا ہے تو سارے اس کے دوست یار رشتہ دار یہ دولہے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد میں نکاح ہوتا ہے کوئی اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح کے ختم ہونے کا انتظار کرتے کہ ختم ہوگا تب ہم باہر، وہ دولہا آئے گا تو ملاقات کریں، جوتے نہیں اتارنے ان کو، جوتے اتاریں گے تو پھر وہ موزے خراب ہو جائیں گے، پھر پہنیں گے کیسے، اس طرح کے معاملات، اتنی مطلب سستی اور کاہلی ہمارے اندر پائی جاتی، تو سوچیں کہ جو مسجد میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے گا، یہ اس کا کیا مطلب مسجد سے محبت نہیں، وہ میں نے کسی درس کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ مومن کو مسجد سے محبت ہوتی ہے، مومن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، مومن یہ فکر میں رہتا ہے کہ کب مجھے مسجد میں جانے کا موقع ملے، اور مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر یہاں سے باہر نکلنے کا من نہیں ہوتا، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے اگر چلا جائے، کمانے جانا ہے، کاروبار بھی ہے، اور بچے بال بچوں کو پالنا بھی ہے، بیوی بچوں کا خیال بھی، تو اگر جانا بھی پڑے کسی ضرورت کی وجہ سے تو وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ دوبارہ مسجد میں کب جانے کا موقع ملے گا، یہ مومن کی حالت ہوتی ہے، لیکن منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مسجد میں آتا ہی نہیں، اور اگر آ جاتا ہے تو مسجد میں بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، کب یہاں سے بھاگوں کب یہاں سے بھاگوں، ہم نے دیکھا جمعہ کے دن جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ لوگ ایسے بھاگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹے، ان کو مطلب اپنے حالت پر غور کرنا چاہیے، خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان کی یہ کیا کیفیت ہے، تو بہرحال منافق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مسجد میں سکون نہیں ملتا، اور وہ جلدی سے مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو حکماء نے بیان کیا ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی، پانی میں مچھلی، یعنی جب تک مچھلی پانی میں ہے وہ زندہ ہے، سکون سے ہے، اطمینان سے ہے، لیکن جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تڑپنے لگ جاتی ہے اور دوبارہ پانی میں جانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی اسی میں ہے، تو مومن کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک مسجد میں ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، اطمینان سے ہوتا ہے، لیکن جب مسجد سے نکلتا ہے تو تڑپنے لگتا ہے اور دوبارہ مسجد میں جانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور منافق کا حال کیا ہے؟ منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، پنجرے میں آپ نے پرندے کو رکھا ہو تو وہ پنجرے میں رہتے ہوئے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اور جب آپ پنجرے کا دروازہ کھولتے ہیں اندر رکے گا، وہ آپ نے مجھے اتنا کھلایا پلایا نہیں جاتا، وہ اڑ کے چلا جائے گا، آپ نے بھلے اس کو کتنے بھی سال رکھا ہو، وہ آپ سے مانوس بھی ہو جائے، لیکن جب آپ کھولیں گے تو وہ اڑ کے چلا جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا، اور پھر جب وہ نکل جاتا ہے تو دوبارہ پنجرے میں نہیں آتا۔ تو منافق کی بھی یہی کیفیت کہ جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، باہر جانے کی فکر میں رہتا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے باہر نکل جاتا ہے، پھر اس کا دوبارہ آنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی اور سوالات ہمارے پاس بہت سے موجود ہیں، اور لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کو ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پروگرام ہمارا ہر انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا کرے گا، تو اسی اعتبار سے وقت نکال کر آپ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ایک نمبر تو حافظ صاحب کا دیا ہوا ہے جو بینر کے اندر بھی، اور ہماری ایک دوسری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کل جمعہ کے اندر، یا پھر اگر کل نہیں ہو پائے تو اگلے جمعہ میں ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ،
اور اس کا ہم نام رکھیں گے مصلیان مورچہ مسجد. مورچہ مسجد میں جو بھی ہمارے نمازی ہمارے بھائی آتے ہیں ان کے لیے وہ گروپ ہوگا, تو اس کا جو QR کوڈ ہوگا ہم اس کو زیروکس کروا کے انشاءاللہ لگوا دیں گے. تو جو بھی نمازی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. تو سوالات کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو سوال بھیجنے میں یا سوال لکھ کر دینے میں, کیونکہ یہ کاغذ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, پین کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے باکس تو لگا دیا, ابھی ایک لطیفہ کیسا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. بار بار اعلان کیا گیا کہ یہ جو پیٹی ہے وہ سوال جواب کے لیے ہے. یہ پیٹی کس لیے ہے؟ اس میں کمپلینٹ نہیں ڈالنی, اس میں کوئی شکایت نہیں ڈالنی. پھر بھی پیسے ڈال کے گئے اس میں, پھر بھی پیسے ڈال. اب ایسی قوم کو یہ مجاور لوٹتے ہیں, یہ مجاور ایسے ہی لوگوں کو لوٹتے ہیں. کیا یہ ایسی عقیدتیں ہوتی ہیں؟ بس ڈبہ دیکھا اس کا مطلب پیسے ڈالنے ہیں, بس پڑھنا نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, سوال جواب. یہ حال ہے ہماری قوم کا, ایسی جہالت ہے, اللہ بچائے. تو بہرحال تو وہ گروپ بھی ہم بنا لیں گے, تو گروپ کے اندر بھی آپ سوال ڈال سکیں گے, اس میں بھی آپ سوال اس میں بھیج دیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ہم اس پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے, پابندی کے ساتھ ہم سب کو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.